بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہے محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، ذرا بلند آواز نہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دا نام آئے درود پڑھیا کرو، بہار پیدا ہو جاندی ہے۔ گوڈے چھڑ دے ہو، کئی ساتھی گوڈے پھڑ کے بیٹھے نے۔ رمضان دا مقدس خطبہ جمعہ جو کہ دوسرا جمعہ، میں اج دے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دے اندر جس مضمون نو تسا احباب دے گوشت گزار کرنا چاہنا وہ یہ وے کہ جنت دے محلات کس کے لیے؟ ہر انسان چاہتا ہے مینوں جنت مل جائے۔ بے نمازی نو پوچھو گے وہ بھی کہے گا کہ میں جنت چ جانا چاہنا، جیڑا روزہ نہیں رکھدا وہ بھی آکھے گا میں جنت چ جانا چاہنا، جیڑا زکات نہیں دیندا، جیڑا دنیا دے اندر رہ کے نیک عمل نہیں کردا، او دی خواہش بھی ہوندی ہے کہ میں جنت چ جانا۔ دنیا دا کوئی بد تو بد عمل آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں جہنم چ جانا، پاویں عمل کوئی کرے نہ کرے۔ ہر مرد دی ہر عورت دی یہ خواہش ہے کہ اللہ مینوں جنت دے چھڑے۔ آئینی گرمی دے روزے، یہ 15-16 گھنٹے دا جڑا روزہ ہے یہ اسی رکھنے ہاں کادے واسطے؟ جنت واسطے۔ تراویاں پڑھنے ہاں جنت لین واسطے، اسی نمازاں پڑھنے ہاں اللہ دی رضا واسطے تے رب کولو جنت لین واسطے۔ تے میں انشاءاللہ تعالی تسا احباب دے سامنے آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار پیغمبر بے مثال
اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ او جڑی جنت ہے تے جنتیاں نعمتاں نے نا، آقا فرماندے نے قال اللہ عز وجل، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ نے اس بات نو کہلوایا ہے، فرمایا میرے محبوب، یہ صحیح البخاری دی حدیث ہے اور صحیح مسلم دے اندر بھی ہے، فرمایا میرے بندیاں نو کہہ دیو عددتو بعبادی الصالحین، میرے نیک بندیاں نو یہ گل کہہ دیو ما لا آیون راعت ولا اذن سمعت، فرمایا میرے بندیاں نو یہ بات کہہ دیو جڑیاں جنت دیاں نعمتاں میں تھانو دینیاں نے نا، نہ کائنات دی کسے آنکھ نے ویکھیاں نے، نہ کسے کان نے سنیاں نے، نہ کسے دل نے کائنات دے اندر سوچیاں تے نہ کسے زبان نے چکھیاں نے، وہ میں نعمتاں سپیشل اپنے بندیاں واسطے بنائیاں نے۔ تے جنت دیاں نعمتاں تو علاوہ جڑے جنت دے محل نے نا، وہ محل اس قسم دے ہون گے، اندروں بیٹھیا محل دا باہرلا پاسا نظر آئے گا تے باہروں ویکھے گا جنتی تے اندرلا پاسا سارا کچھ ہی نظر آئے گا۔ اور ایک محل جڑا اتنا بڑا ہوئے گا کہ آقا فرماندے نے جتھوں تک بندے دی نگاہ جائے گی اوتھے محل دی آخری دیوار ہوئے گی، اور سارا کادا بنیا ہوئے گا، دنیا دا اٹاں دا نہیں، پھر مٹی دیا اٹاں دا بنیا ہوئے گا، نہیں نہیں، ایک کٹ سونے دی، ایک کٹ چاندی دی، مٹی امبر دی تے گارا اٹاں دے وچ کستوری دا لگا ہوئے گا، کہہ دیو سبحان اللہ، گارا کستوری دا، خطاب ہوتے بھی یوسف مسروری دا، ہاں انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا یا اللہ بڑی بڑی دور تو تکبیر مسجد چاہندے سن، گرمی دی شدت دے اندر روزے رکھ کے اللہ جنت بھی آئی سامنے بہانا، ایتھے بھی تیرا قرآن پڑھ لئیے، جنت دیاں نعمتاں کھا کے اتھے جنت چ قرآن پڑھا گے مزہ بہت آئے گا، بول دے نہیں تے اللہ آندے نے پھر جو تسی چاہو گے نا وہ میں تھانو دیاں گا، یعنی اللہ آندے نے میں دیاں گا، یعنی میں جو چاہنا نا، اینی گرمی چ میرے ہو بندے ہو تسی کر کے وکھان ڈے ہو تے میری جنت چ جو تسی چاہو گے میں تھانو عطا کر چھڑا۔ کتھے لکھیا ہے؟ اللہ فرماندے نے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ دے نے میں تھوڑا یاراں، میرے جنتی مہمانوں میں تھوڑا یاراں، دنیا چوی یاراں تے آخرت چوی یاراں، تے جدا رحمان یار بن جائے او دی کائنات دشمن بن جائے انہوں پرواہی کوئی نہیں، تے کائنات یار ہوئے تے رحمان ناراض ہوئے تے سمجھو دا دنیا چوی بچا نہیں تے اگے بھی بچا نہیں۔ اللہ دے نے میں یاراں اپنے بندیاں دا نحنو اولیاؤکم، اسی یاراں اپنے بندیاں دے، کدوں فی الدنیا والآخرہ، دنیا چوی یاراں آخرت چوی یاراں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اوتھے جو تو چاہیں گا تیرے نفس جو چاہن گے میں اوہی عطا کر دیاں گا۔ گل کی ہے؟ فرمایا نزولا من غفور الرحیم، رب نے تھوڑا میزبان ہونا ہے، تسی سارے نے میرا مہمان ہونا ہے۔ ہاں ویکھو نا رب دا مہمان آیا ہے، اسی یہ دی مہمان نوازی کر رہے ہیں نا، روزے رکھنے ہیں،
نمازاں پڑھنے آ، صدقات و خیرات کرنے آ، گرمی دی شدت اور حدت دے اندر بھوک پیاس برداشت کرنے آ، رب آندے نے تو میرے مہمان دی قدر کیتی ہے، جدوں قیامت دا دن ہوئے گا پھر تو مہمان بن کے آئے گا، میں رب تیری قدر کراں گا، میں اللہ تیری قدر کراں گا۔ اللہ وہ قدر کیویں کرنی ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ لو، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خالدین۔ فرمایا میرے بندیاں نو کہہ دیو جڑے متقی نے ڈرن والے نے رات دے روندو نے راتاں نو اٹھ اٹھ کے میرے نال گلاں کر دے نے میرے کولوں ڈر کے بھوک پیاس برداشت کر دے نے میرے کولوں ڈر کے میرے راہ چ خرچ کر دے نے میرے کولوں ڈر کے اپنے مالاں دیاں زکاتاں دے دے نے۔ ایک قیامت دا دن ہوئے گا ہون گے اللہ دے نے جدوں دروازیاں جنت دے دروازیاں تے پہنچن گے انہاں دے قد بابے آدم جڈے 90 فٹ ہون گے، جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ ہوئے گی، حسن نبی یوسف دا ہوئے گا، آواز نبی داؤد دی ہوئے گی، بولی آمینہ دے لال دی ہوئے گی۔ قد بھی ویکھو کڈے نے 90 فٹ، تا جڑی دنیا چا بشتی موریاں بنائی پھردے نے بناندے نے کہ نہیں؟ اچھا 90 فٹ دا بندہ ہے بشتی موری جو لنگ جائے گا، وہ دی لت بھی نہیں لنگنی، بول دے رہی اے جڑیاں۔ اگلے دن نا ایک تصویر آئی سی وہ فیس بک تے اتے نا مدنی چینل والے دی تصویر سی، انہیں کیا جس قوم دے مبلغ تے مولوی ایویں دے ہون پھر انہاں دے جنت دے دروازے بھی تے ایویں دے ہی ہوندے نے نا۔ اسی کہنے ہاں جیڑی جنت رب دی ہے او دا دروازہ ایڈا چھوٹا نہیں، آقا فرماندے نے او دا دروازہ مکے تو لگ کے بصرہ جنہ چوڑا ہونا ہے، اس دروازے دی چوڑائی 1350 کلومیٹر ہوئے گی۔ وہ دروازہ کو عام دروازہ نہیں، پھر ملنی کنہ لوکاں نو ہے اے جڑے اج جمعے چاہے ہو، بول دے نہیں کہ نہیں جے چاہیے دی اچھی کہو انشاءاللہ، جنت لین چ کیوں شرمان ڈے ہو؟ سبحان اللہ۔ آئیے او جنت جدے اندر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وہ جنت ایسی ہے جدے اندر جاؤ گے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، وہ اعلان کی کرے گا؟ سن لو جنتیو، اج تسی ہن زندہ رہو گے، ہن جنتیو تھانوں کدی موت نہیں آئے گی۔ دوسرا اعلان کرے گا تسی اج تو بعد تندرست رہو گے، کدی تھانوں جنت چ بیماری بھی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، ایہو جی جنت چاہیے نا۔ اور دنیا دیا جنتا جعلی جنتا کولو بچ جاؤ، او جڑی جنت ہے او دے وی آئی پی دروازے کھلے ہون گے۔ قرآن کہندا پیا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم۔ ہائے ہائے ہائے،
جنت دے 8 دروازے کھلے ہون گے روزے دارو، صبر کرن والے ہو، بھوکاں برداشت کرن والے ہو، تکلیفاں برداشت کرن والے ہو، پیاساں برداشت کرن والے ہو، اینی گرمی دی شدت تے حدت دے اندر اللہ دی رضا واسطے سارا کچھ مغرب تک اپنے تے حرام کرنے والو، صبر کرن والے ہو، سن لو رب کی کہے گا، جنت دے 8 دروازیاں چ فرشتے کھلار دے گا، من کلی بابین، اے جدوں آن گے روزے رکھن والے، صبر کرن والے، نمازاں پڑھن والے، نیکیاں کر کے برائیاں مٹان والے، اللہ دے راہ چ خرچ کرن والے، اگوں آواز آئے گی 8 دروازیاں چوں، سلام علیکم، اے جے VVIP پروٹوکول، آسا کیا بچ جاؤ دنیا دی جنت کو، اوتھے ڈانگاں والے فرشتے کھلوتے نے کالیاں وردیاں پا کے، جیڑا اس دروازے چ وڑدا ہے پچھوں آندے نے ڈانگن علیکم، مار دے نے کہ نہیں ڈانگا، بولو، نکل دیاں بھی ڈانگا کے دا سر پاٹے ہے، یہ کتے گیا ہے پشتی موری ننگ کے آیا، تے ساڈا مسلک منہج اسی آنیاں لوگوں جیڑی جنت ہے اوتھے ڈانگا نہیں، جتھے ڈانگا نے او جنت نہیں، تے جے ڈانگا کھان واسطے نمازاں پڑھنیاں نے روزے رہن دیو، پھر سانو تے او جنت چاہیے جتھے سلامہ ہی سلامہ نے، اور کنہ لوگاں واسطے فرمایا جنت چ تندرستی ہے، جنت چ بیماری، بولو بیماری کوئی نہیں، اگے آئیے آقا فرماندے نے جنت دے اندر جوانی جوانی ہونی ہے، تسا بڑھیا بھی نہیں ہونا، اوتھے نہیں بڑھیا ہونا، داڑھی چٹی ہو گئی، بڑھا ہو گیا، کمر جو گئی نا، اوتھے 33 سال دی عمر ہونی ہے، تے اگے آجو آقا فرماندے نے اوتھے خوشحالی ہوئے گی، اوتھے کدی پریشانی ہونی نہیں، سبحان او جنت جے جدے اندر خوشحالی ہونی ہے، پریشانی نہیں ہونی، اس واسطے نا ایک بابا بڑی پیاری گل کر گیا ہے، یہ نام ہے سعید الفت فیصل آبادی، بڑی گل کر دے نے، گل سنن والی ہے، آندے نے او جنت جدے وچ زمردی زمیناں تے وشائیاں، سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، گو ایشو عشرت دے دریا وگے نے، اندازہ ہی نہیں جنت جنہاں دا کچھ لا سکو گے، کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے، تے گل سن لو بڑی توجہ دے نال، تے آندے نے مولانا بڑی گل کر دی ہے، آندے نے او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، جدے وچ مچھی دی پہلی مہمانی، او جنت جدے وچ اوندا تو اوندا پوشاکاں، جدے وچ ودیا تو ودیا خوراکاں، جدے وچ دلکش تو دلکش نظارے، جدے وچ پیارے تو پیارے فوارے، جدے وچ چنگے تو چنگے چبارے، بنے نال کستوریاں دے نال گارے، جدے وچ تیوراں دے گوشت کباباں، جدے وچ اطہر تو اطہر شراباں، جدے پیتیاں رند پیروں نہ ڈولن، نہ اگلاں آوارا بہودا نہ بولن، اور جدے وچ رتاں دی سختی نہ نرمی،
نہ سردی زیادہ نہ بہتی ہی گرمی. اللہ تھانوں سارے نو اوتھے لے جائے. انہیں پیسے لے کے بھی کوئی نہیں کہ دعا کرنی تھوڑے بعد. آئیے ذرا غور کیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. جدے وچ چنگی تو چنگی بہارے. ادھر میرے وال ویکھیا جے. جدے وچ چنگی تو چنگی بہارے. جدے وچ رحمت دی وسدی پھوارے. رحمت دیاں پھوارا جنت چ سدا ہی واسطیاں رہن گیاں. اللہ اکبر کبیرہ. جدے وچ پکیزا ہواواں دے ہلے. جدے وچ چل دے نے خوشبو دے ہلے. آئیے ذرا غور کیجئے. جہانوں سریلے. جدے وچ نغمے طیوراں. جدے وچ جوانا کواری حوراں. پورا کی نے تصویراں کھچیاں مصور کہ انسان کر سکدا ای نہیں تصور. جہانوں نرالیاں تے پاک بازاں سیائی تو کالیاں زلفاں درازاں. پورا ملیاں نے 10 20 30 40 50 60 70 پر جویں دے عمل ہون گے. نہیں تو یاد رکھیا جے ہورے وٹتے پے نے جے عمل چنگے وہ تو پھر پینے ہی پینے. ہورا مل گیاں چکوراں تے کب کباں تو ود ود کے چالاں. اکھاں ول تک تک کے نادم غزالاں. فدا بلبلا ہون سن سن کے بولا. سریلی آوازاں تو قربان کولا. سفیدی دنداں دی تو کلیاں سوالی. تے بلاں دی لالی تو لالا دی لالی. اور میرے بھائیو یہ سارا کچھ ملنا ہے. کتھے ملنا ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف. وہ جنت دے اندر ایسرا طیب تر محل ہون گے. پھر اتے محلہ دے اتے محل ہون گے. آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاندے نے ویکھیا کہ محل بڑا خوبصورت ہے بڑا سونا بنیا ہے. جبریل محل کیدا ہے؟ سونیا تیرے وزیر عمر بن خطاب دا تے او جڑی بی بی اندر بیٹھی ہے اے کون ہے؟ حور ہے جڑی وضو پئی کر دی ہے. حضرت عمر دے اون دا انتظار پئی کر دی ہے. عمر میں اندر داخل لگا سا ہن مینوں تیریاں غیرتاں یاد آ گئیاں. ہن ذرا غور کیجئے پہلا بندہ کیڑا ہے جنوں اے محل ملنا ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو پہلا بندہ کیڑا ہے جنوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وہ محل ایسا ہے کہ او دے اتے بالا خانے ہون گے اور ایک تے دوسری منزل دا اینا فرق ہوئے گا جویں مشرق تے مغرب دا فرق ہے. ایڈی وڈی جنت ہے تو لوکی آج نکی جے کمرے نو جنت بنائی پھر دے. ایک بندہ ہوئے گا نا تھلے بالا خانے جڑا اس تو اتے ہون گے نا وہ ایڈے ایڈے نکے جاپن گے جس طرح ستارہ نہیں افق دا نکا جیا جاپتا ہے اس طرح وہ جاپن گے. صحابہ نے اللہ رسول وہ تے پھر محل جڑے نے وہ تے نبیاں دے ہی ہون گے ایڈے اچے. فرمایا ہاں نبیاں دے بھی ہون گے پر میری امت دے اونا لوگاں دے بھی ہون گے جڑے اللہ تے سچے دل نہ ایمان لے آئے ہون. ہن ذرا حدیث سن لو. آقا فرماندے نے والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. جنہاں نے ایمان اس پیدا کرنے والی ذات دی قسم ہے. آقا فرماندے نے جدے ہاتھ چ میری جان ہے میں محمد کہنا پیا او محل اونا لوکاں دے بھی ہون گے آمنو باللہ
جنہ رب دی ذات تے ایمان لیندا ہے۔ مراد کی ہے کہ رب تو علاوہ کسے نو مشکل کشا آکھیا ہی نہیں، حاجت روا بولو، مختار کل، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، مشکل کشا کسے نو سمجھیا ہی نہیں، مردے مر جاندے نے پر رب تو علاوہ کسے نو مشکل کشا آندے ہی نہیں، حاجت روا آندے ہی نہیں۔ اے محل اونا دے ہون گے جنہ رب تے ایمان لے آندہ ہے، پھر ساریاں تکلیفاں برداشت کر لیاں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ جنہ کہہ دیتا ہے ساڈا رب اللہ، پھر او دے تے ڈٹ گئے نے، کوہ ہمالیہ پہاڑ بن گئے نے، کائنات دی کوئی ترشی بھی اونا دا رنگ توحید دا نہیں لا سکی، بلکہ اپنی زباناں چوں تب دے کولیاں تے لٹ کے بھی، کھنجراں دیاں نوکاں تے بھی، بمباں دے دھماکیاں جسماں نو چھلنی کروا کے بھی، بالا کوٹ دی سرزمین نو اپنے لہو نہ لہو لہان کر کے بھی آندے نے قالوا ربنا اللہ۔ جنہ نے رب تے ایمان لے آندہ ہے اونا واسطے او بالا خانے او محل ہون گے جنہ دے درمیان اینا وایا ہوئے گا جویں مشرق تے مغرب دے درمیان وایا اینا وایا ہوئے گا، وہ محلہ چیویں لگن گے جویں تارے پہ چمک دینے۔ ہن آسمان تے تارے نے کڈے کڈے جاب دینے، وہ جنتی ایڈے اچے محلہ چون گے وہ بھی ایڈے ایڈے جا پڑ گے، یعنی اونا لوگاں نو انبیاء دا ساتھ ملے گا۔ ایویں تب دے کولیا دے بلال نے نہیں سی آکھیا ربون اللہ، تے ابو بکر کولوں دی ننگے تے فرمایا اللہ رسول بلال نو مارا پین ڈیاں نے، فرمایا بلال نو جا کے ابو بکر کہہ آہ دولی کہہ لے، اچھی نہ کہے۔ بلال نو جا کے کیا کہ آقا فرما دے نے ہدولی کہہ لیا کر، بلال آندے نے جا کے میرا بھی آقا نو سنا دئی، پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی۔ ہن بلال مر سکدے مٹ سکدے، بلال دی جان جا سکتی ہے، لیکن ہدولی نہیں کہہ سکتا۔ بی بی سمیہ نو جسم دو اونٹا نہ دو ٹکرے کیتا جدو بن کے، ایک کوس اونٹنا بی بی سمیہ دی لت نو بن دیتا، دوجی لت اونٹنا او دی دوسری لت نو بن دیتا، تے ابو جال کہندا ہے کہ رب میرا نہیں، اللہ میرا داتا نہیں، تے بی بی سمیہ آندی ہے ابو جال جیڑا رنگ رب دی اکائی دا چڑھ گیا ہے، میں جس رب تے ایمان لیندا جان جا سکتی ہے، لیکن میں اس رب دی ربوبیت دا انکار نہیں کر سکتی۔ اس ظالم نے شرمگاہ چ نیزا مارے ہے، اونٹاں نو مخالف پاسے دوڑا دیتا ہے، وہ اونٹ جڑے نے جدوں ٹردے نے بی بی سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے ہو گئے، تے محدثین نے لکھیا ہے بی بی سمیہ مسکران ڈیاں نے، ابو جہل آندا ہے مرن تو بعد بھی ہس دی ہے بھائی، فرمایا ہس دی نہیں، اینو جنت دے محل نظر آ رہے۔ بی بی آسیہ نے بھی جدو فرعون نے بی بی آسیہ نو ننگیاں کر دیتا ہے، ننگیاں کر کے جدو لٹا دیتا ہے، جسم جے کل ٹھوک دیتے نے، تے آندیاں کی نے اللہ ہون منو اخیر ہو گئی ہے، اذ قالت رب ابن لی
عندک بیتن فی الجنہ. ہائے ہائے اللہ میرا محل بنانا ہی اپنے کول بنائی. ہائے 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 لاہوریو اگو جواب آیا آسیہ تیری زبان چو اجے الفاظ جدا نہیں ہوئے محل تے پہلو ہی بن گیا ہے. محل ایویں نہیں بنتے. یہ فرعون دی بیوی ہے. قیامت نو فرشتے نو وی آئی پی پروٹوکول نہ جنت نو کھڑن گے تے دوجے پاسے دو بیویاں اور آ رہی نے وہ نبیاں دیاں بیویاں نے نوح تے لوط دیاں بیویاں. انہاں نو سنگل پہنائے نے جہنم چ لے جایا جا رہا ہے لیکن دوویں نبی اپنی بیویاں نو جہنم کولوں نہیں بچا سکن گے. میرے بھائی ایمان اللہ تے لے آنا بڑا اوکھا کم ہے سوکھا کم نہیں. ایتھے لوگ کلمہ بھی پڑھی جاندے نے قبراں بھی پوجی جاندے نے آندے نے جی کلمہ کو مشرک کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. کلمہ کو مشرک ہوں. میں کہا ایک بندہ کلمہ پڑھ کے چوری کرے وہ چور ہے. زنا کردہ کلمہ پڑھ کے زانی ہے. شراب پیندا شرابی ہے. جڑا کلمہ پڑھ کے شرک کردا پکا مشرک ہے. اب بولو دے صحیح کیوں نہیں مشرک؟ جڑا شرک کرے گا وہ مشرک ہے. پہلی شک پہلا بندہ آقا فرماندے نے آمنو باللہ وصدق المرسلین. وہ پھر رسولاں دی تصدیق بھی کردا ہے. یہ دے واسطے جنت محل ہوئے گا. او بالا خانیاں دے اتے بالا خانے ہون گے. آئیے ذرا اپنا ایمان ٹھیک کریے. شرک کو لو بچ جائیے, بدعات کو لو بچ جائیے, خرافات کو لو بچ جائیے. آئیے اگلا دوسرا بندہ کون ہے جن نے ایمان لے آندا ہے اسلام تے ہجرت جہاد فی سبیل اللہ کیتا ہے. آقا فرماندے نے انا زعیم لمن آمن بی و اسلم و جاہد فی سبیل اللہ ببیت فی ربض الجنت. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایمان لے آندا ہے, جیڑا بندہ میرے تے ایمان لے آندا ہے, مینوں رسول مندا ہے, جہاد بھی کردا ہے, ہجرت بھی کردا ہے, میں محمد نو جنت دے وسط وچ ایک محل دی ضمانت دینا وا. اللہ دے نبی تے ایمان کیے, پھر رب دے نبی دا کلمہ پڑھ لیا, پھر اس تو بعد نبی دے مقابلے دے اندر کسے امتی نو پیش نہیں کرنا. کلمہ نبی دا پڑھی جاندا ہے, بیعت غیراں دی کری جاندا ہے. کلمہ نبی دا پڑھی جاندا ہے, گل غیراں دی منی جاندا ہے. آندا ہے بھی پیر تے ٹھیک ہی ہے نا, ایک پیر چھڈیا دوجے نو مان لیا, دوسرا چھڈیا تیجے نو مان لیا. میرے بھائی جدو کلمہ نبی دا پڑھ لیا پھر بیعت نبی دی کر لئیے. تو جدو نبی دی بیعت ہو گئی پھر بیعت تے بیعت جائز نہیں. پھر عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی تو علاوہ ساڈا کائنات چ رہنما بولو متا, بولو تے صحیح متا کوئی نہیں, مرشد پیر رہبر کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ کے جنا غیر دی پوجا کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے. محمد رسول اللہ پڑھ کے جنا غیر نو اپنا متا سمجھتا ہے وہ بھی مشرک ہے. انہیں شرک پھر رسالت کیتا ہے, انہیں شرک پھر الوہیت کیتا ہے. کلمے دے دو جز نے. اللہ تے ایمان لے آئے گا تاوی رب دی جنت چ محل, اگر وہ دے رسول تے ایمان لے آئے گا پھر بھی بولو تے صحیح یار.
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، اس واسطے میں کہنا چاہنا جڑا بندہ اللہ تے دے رسول تے ایمان لے آندا ہے، آقا فرماندے نے میرے تے ایمان لے آندا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کردا ہے، رب دے راہ چ لڑدا ہے، میں اس بندے نو جنت دے ادنا درجے تے، جنت دے درمیانے درجے تے، جنت دے سب تو اونچے درجے تے ایک گھر دی ضمانت دینا۔ تینہ جگہ تے، تینہ جگہ سبحان اللہ۔ کنے بندے ہو گئے؟ وہ بولو تو صحیح، کنے ہو گئے؟ کون نہیں پتا تھانوں؟ دو ہو گئے، ایک رب تے ایمان لے آن والا، ایک او دے رسول تے ایمان لے آن والا، جہاد بھی وہ کردا ہے، ہجرت بھی کردا ہے، او دے رسول تے ایمان بھی لے آندا ہے، انہاں لوگاں نو جنت چ محل بنے نے۔ آئیے تیسرا بندہ کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے جڑی گفتگو کردا ہے نرم کردا ہے، بولدا ہے نرم لہجے، نرم لہجے، 24 گھنٹے گالاں ہی نہیں کردا رہندا زبان چ۔ کئی بندے نے نا چھوٹی جی گل تو ہی گرم ہو جاندے نے، وہ کھورے پہلو ہی گرم ہوندے نے، کیوں بھائی؟ اس طرح ہی ہے نا۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ نرم ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آقا فرماندے نے جڑا بندہ کھانا کھلاندا ہے، ادھر میرے وال ویکھو، نرم گفتگو کردا ہے، مسلسل روزے رکھدا ہے، نماز تہجد پڑھدا ہے، میں محمد نو ایک ایسے محل دی ضمانت دینا وا جیڑا محل باہروں اندروں نظر آئے گا، اندروں باہر نظر آئے گا۔ سبحان۔ پہلا بندہ کون ہے؟ فرمایا جڑا بندہ نرمی نہ گل کردا ہے، الان الکلام، دوجا بندہ وتابع الصیام، مسلسل روزے رکھدا ہے۔ روزے دارو ویکھو مقام تھوڑا کنا ہے، یہ روزے دار جڑے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدوں آؤن گے انہاں نو جنت دے محل تے لبنا ہی نے، رب انہاں روزے داراں نو اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ ہائے ہائے، کرنا جے کہ کوئی نہ۔ دو خوشیاں روزے داراں ہوندیاں نصیب نے، اے گلا دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے۔ ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھولدا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا۔ دوجی خوشی ہووے جدوں جنتاں نو جاونا، ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا۔ جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جھولدا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا۔ تے گل سن والی ہے واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں ہے نے کہ نہیں؟ دیکھو میرے آن تو پہلو ہی مسجد بھری ہے، آج تھی میرا انتظار کر رہے ہو، کدی میں تھوڑا کرنا۔ کیوں جی آئی صاحب؟ ادو ساڈا حال ہوندا ہے ادھا جدو جمعہ شروع کریے، میرے سیدھے پدرے ہوندے پھر پورا بھردا ہے۔ ہن جنہیں نہیں بھی مسیتے ہونا وہ بھی آ جاندا ہے، بدر دین بھی آ گیا، نتھو بھی آ گیا، فتو بھی آ گیا، بول دے نہیں کیوں بھائی ریاض؟ وہ بھی یار شیطان جگڑیا گیا ہے، چیلے کھلے نے، شیطان جگڑیا گیا۔ واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، پھر کہہ دیو ہندی رب دی عام منادی جے،
ہوندی رب دی عام منادی ہے کرو گناہاں دی بربادی ہے رتا آئیاں رب نو منان دیاں اور رتا آئیاں آسو بہان دیاں رتا آئیاں رب نو منان دیاں اے کڑیاں رحمتاں بھریاں نے اے جڑیاں جان دیاں نے اے کڑیاں رحمتاں بھریاں نے خوشیاں مومنہ تائیں چڑیاں نے پہیاں رحمتاں تمبو تان دیاں واہ رحمت ماہ رمضان دیا واہ رون کا ماہ رمضان دیا دل مومن دے پر نور ہوئے دل مومن دے پر نور ہوئے نال خوشیاں دے مسرور ہوئے ایتا سن کے رب دے قرآن دیا اللہ ایتا سن کے رب دے قرآن دیا لگا جانتا رب دا پرونا جی پھر انہیں قسمت نال جے اونا جی لگا جاندا رب دا پرونا جی پھر ان قسمت نال آنا جی کر لے مہمان نوازی رب دے مہمان دیا واہ رون کا ماہ رمضان دیا آقا فرماندے نے جڑا بندہ نفلی ایک روزہ رکھدا ہے اللہ انہوں 100 سال دی مسافت جنہ جہنم کو دور کر دیندے نے دوسری حدیث ہوندی ہے جڑا نفلی روزہ اللہ نو راضی کرنے واسطے رکھدا ہے اللہ انہوں 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کو دور کر دیندے نے تیسری حدیث ہوندی ہے جڑا نفلی ایک روزہ رکھدا ہے اللہ انہوں ایک خندق جہنم کو دور کر دیندے نے وہ خندق کڈی ہے کما بین السماء والارض جنہ زمین آسمان دا فاصلہ ہے ایڈی وڈی خندق ہے لوگوں نفلی روزے دا اینا جرے تے فرضی دیواری آئی اللہ دے نے میرے فرشتے ہو فرضی روزے دا اجر تسی نہیں لکھ سکدے فرضی روزے دا اجر تہاڈیاں کلمہ لکھ دیاں ٹوٹ جان گیاں سیائیاں مک جان گیاں تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکدے قیامت دا دن ہوئے گا میرا بندہ آئے گا الصوم لی وانا عجزی بھی قیامت نو فرضی روزے دا اجر میں رب خود ہی عطا کرانگا فرضی روزے دا اجر میں رب ہی عطا کرانگا جڑا ہمیشہ روزے رکھ دے وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ جڑا نماز تہجد پڑھ دے روزے رکھ دے تے کلام جیڑی ہے نرم کر دے آقا فرماندے نے میں محمد نو ایک ایسے محل دی ضمانت دینا وا جس محل دا باروں کھلوتیاں اندر پاسا سارا اندروں نظر آئے گا اندر بیٹھیاں باروں سارا ہی نظر آئے گا سبحان آئیے میں آگے چلا جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے جدا بیٹا فوت ہو گیا پتر فوت ہو گیا جوانی چ بابا بڑھا ہے آندہ پتر واریاں تے میریاں سن تے لے تو گیا یہ بڑی وڈی ازمائش ہوندی ہے بڑی وڈی ازمائش حضرت عبداللہ بن عمر دے بارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کی فرماندے سن اللہ منو عبداللہ بن عمر دا دکھ نہ وکھائی پاویں عمر جڈا بھی جوان ہے پر عبداللہ دا دکھ نہیں ویکھ سکتا اولاداں جنیاں بھی باغی ہون نا جننے بھی نقصان کرن پر انہاں دا دکھ نہیں ویکھیا جاندا حضرت عمر دعا کر دے ہوندے سن اکثر بھی میں عبداللہ بن عمر دا دکھ نہیں ویکھ سکتا اللہ منو عبداللہ دا دکھ نہ وکھائی اور سب تو زیادہ پیار عبداللہ بن عمر نہ حضرت عمر کر دے سن کیوں اتنا بڑا عالم مدینے دی سرزمین چ صحابہ تو بعد ہے ہی نہیں سی صحابہ دے دور چ بھی آقا بعض سوال کر دے سن نا تے عبداللہ بن عمر نو پتا ہوندا سی تے ادبن نہیں سن بول دے
اور بڑیاں حدیثاں دے راوی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی. اور شریعت دے معاملے چینے سخت کہ باپ کہنے لگا حج تمتع نہیں ہو سکتا. بیٹا وچوں ہی اٹھ پیا کہنے لگا ابا جی نبی پاک نے فرمایا سی میں اگر زندہ رہا میں حج تمتع کراں گا. تسی کون ہو حج تمتع تو روکن والے؟ میں تھوڑی گل مننا یا نبی دی حدیث مننا؟ یہ میرے آقا دی شریعت حج تمتع ہوئے گا. اللہ بیٹا دنیا تو ٹر گیا, بابا سرانے بیٹھا رون ڈیا, وین نہیں کردا, رخسار نہیں پٹدا, گریبان چاک نہیں کردا, صرف ایک کوئی گل انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ الحمدللہ انا للہ الحمدللہ انا للہ. جدو فرشتہ روح قبض کر کے اتنے جاندے نا تے اللہ آندے نے قبضت ولد عبدی اے ملک الموت, جدو میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا سہی, وسمرۃ فؤادہ جدو میرے بندے دے دل دے پھل نو کٹیا سہی, فرمایا وقرۃ عینہ جدو میرے بندے دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا سہی, فرمایا ماذا قال عبدی اودو میرا بندہ کی آندا سی, اللہ جی حامیدہ کا وستر جا, اللہ جی او تے الحمدللہ ہی پڑھی جاندہ سی, انا للہ ہی پڑھی جاندہ سی. ایڈے اوکھے وقت, ایڈے مشکل وقت جی اللہ جی فرمایا میرے فرشتے وابنو لہو بیتن فی الجنہ. اس میرے بندے دا جنت چ محل بنا دیو. کی بنا دیو؟ محل بنا دیو. وسموہ بیت الحمد, او دا نام ہی بیت الحمد ہی رکھ دیو. جانے بجے ملکہ پوچھے میرا عبد کی کردہ, کہن فرشتے حمد تیری نالے انا للہ پڑھدا. حکم کرے رب فرشتیاں تائیں جنت اندر ایک محل بناؤ, نام اس دا حکم میرے تھی بیت الحمد ٹکاؤ. بیٹے دے اولاد دی فوت کی دے صبر کرن والے دا محل کتے بننا ہے؟ جنت چگے آئیے. جگہ دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ سنتا پڑھدا ہے 12 سی نہیں پڑھ دے, سنتا لو ساڈا کام ہاتھ ہولائی ہے بول دے. حضرت اماں جی ام حبیبہ فرماندیاں نے صحیح مسلم دی روایت تقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اثنتئی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنیت لہ بہن بیت فی الجنہ. جڑا 12 رکعتاں پڑھدا ہے 2 سویر دیاں, 2 4 زور 6 زور دیاں, 2 شام دیاں, 2 کنیاں ہو گئی ہیں 12 رکھتا. اسی کو نہیں پڑھ دے, ائی تے فرض ہی مہا پڑھنے اوکھے سوکھے ہو گئے. اکثر وہابی سنتا دے چور نے. کیوں جی حاجی صاحب ہے بابر تو کدی پڑھیا ہی نہیں نا. ہاں صبح دیاں سنتا سفر چ بھی نہیں معاف, صبح دیاں سنتا اور ایڈیاں عظیم سنتا نے صبح دیاں رکھتا دو پوری دنیا دی دولت ایک پلڑے, صبح دیاں سنتا ایک پلڑے پوری کائنات دی دولت مل کے صبح دیاں سنتا دا مقابلہ نہیں کر سکتی. تے جڑیاں زور دیاں پہلیاں 4 نے نا, آقا فرماندے نے جدو بندہ پہلیاں 4 سنتا پڑھدا ہے 7 آسماناں دے دروازے کھل جاندے نے. اللہ او دے نامہ اعمال چ تہجد دی نماز دا ثواب درج کردے نے. تے بعد 2 4 پہلو 2 بعد 2 شام دیاں 2 عشاء دی. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 12 سنتا پڑھدا ہے بنیت لہو بہن بیت فی الجنہ, میں محمد انہوں جنت چ محل دی ضمانت دینا.
اور دوسری حدیث چ ضمانت دے لفظ موجود نے، وہ راوی اما جی عائشہ نے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے آقا نے فرمایا جڑا 12 سنتا پڑھن دی ضمانت دیندا ہے میں محمد محل جنت چ محل دی ضمانت دینا. سبحان. محل بھی ایسا ہوئے گا اتنے محل تھلیوں دی نہراں چلدیاں ہون گی، وہ عام محل نہیں ہونے. منظر کیسا ہوئے گا خدا دی. محل بھی اخیر تے جڑے سونے دیاں تاراں دے ہونے ہوئے پلنگ بھی اخیر. بول دے نہیں بیبیو تھانوں بھی ملنا ہے، تھی پریشان نہ ہو. بندیاں نوں جیڑیاں حوراں ملنیاں نے انہاں تے رب نے تینوں سردار لا چھڑنا ہے، تیرے اتنے انگل دے اشارے چلنے نے. تے جے بندے نوں ملیاں تے تینوں سردار، جے بندے نوں نہ ملیاں پھر. آئیے جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ چاشت دی نماز پڑھدا ہے، فجر دی نماز پڑھی بیٹھا رہا ہے، بہ کے اللہ اللہ کردا رہا ہے، جدوں اشراق دی نماز پڑھدا ہے پڑھ کے 2 نفل 4 نفل گھر جاندا ہے جنی توفیق ہے. آقا فرماندے نے اینو ایک مکمل عمرے تے حج دا ثواب بھی اللہ عطا کر دے نے، اللہ دا جنت ایک محل بھی بنا دیندے نے. آئیے ذرا غور کیجئے، جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے مسجد بناندا ہے، من بنا مسجدن للہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. آقا فرماندے نے جڑا اللہ دی رضا واسطے رب دا گھر بناندا ہے، اللہ اس بندے دا جنت چ محل بنا دیندے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسجد کھلی کرن لگے نا آقا فرمایا بھی عثمان اے نال دا گھر پیا ملدا ہے، اگر کوئی بندہ لے دے گا نا میں محمد انہوں جنت چ محل دی ضمانت دینا. عثمان اٹھے کلے اللہ رسول کنے پیسے نے؟ 25,000 درہم. اج دا 87 لاکھ روپیہ بندا سی اج دے دور. درہم ادو چاندی دا سی، دینار سونے دا سی. حضرت عثمان کہنے لگے میں کلے ہی پیسے دے دیاں گا، سونے تجھے نو کہن دی لوڑ ہی کو نہیں. ایتھے ساڈا کوئی حساب تھوڑا ہے بھئی ساڈا سنگ سک جاندا پیسے منگ منگ کے تھی دیندے ہی کو نہیں. جے بیرے عثمان دی واری آئی بیرے روما کوئے دی، جیڑا بندہ یہودی کو خرید کے کنواں مٹھے پانی دا وقف کرے گا میں انہوں جنت چشمے دی ضمانت دینا. سونیا کنے دا 35,000 درہم دا 1,10,00,000 روپیہ. یہ سارا صاحب میں کڈیا تا تھانوں دس رہا. یہودی نے پوچھا بھی دینا ہی آندا نا 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 وہ پانی مول ویچدا سی. حضرت عثمان کہنے لگے چل اس طرح کر ادھے پیسے لے لے تے ادھے میرے وال رہن دے، ایک دن پانی تو ویچ لے ایک دن میں ویچ لاں گا. وہ بڑا راضی ہویا بھی 17,000 درہم بھی آ رہا ہے 17.5 تے ایک دن پانی ویچاں گا درہم بھی لے. ہوں انہوں اگلی سیاست کا نہیں سی نہ پتا. وہ جدن عثمان دی واری ہوئی پانی منہ تے بھائی سارے ہی لائیو، لوکاں اگلے دن دا بھی لائے جانا. وہ یہودی تے خالی بہ کے ٹنڈا ہی کھڑکاندا سی. انہیں کہا میں کس مصیبت نو پے، انہیں کہا عثمان تجھے پیسے بھی دے بھائی. اے او لوگ نے نبی دی زبان چو جے گل جدا نہیں ہوئی منن واسطے پہلے بیٹھے نے. مدینے دا ایک اور سخی ہے جدا نام عبد الرحمن بن عوف ہے، جن نے نبی دے فوت ہون تو بعد پیغمبر تے 11 کرا دا خرچہ کلے عبد الرحمن بن عوف نے چکیا ہے. فرمایا اس تو بعد نبی دے 11 کرا دا خرچہ میں کلا دیا گا، کوئی نہیں دے. اس واسطے میرے بھائیوں ٹائم ہو چکے ہے. بعض احباب بھی کڑی ہل ویندے نے، کوئی جمعہ بھی اج آخری بات سن لو سنا دیو. تھکتے نہیں گئے. آقا علیہ السلام فرماندے نے
جیڑا بندہ 10 مرتبہ قل ہو واللہ احد پڑھدا ہے، پڑھ لو گے نا یہ ہاں چندہ دینا تے اوکھا کام ہے. جیڑا بندہ 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے اس بندے واسطے بن اللہ لہو کسرن فی الجنہ. ہائے ہائے 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھن والا یہ واسطے اللہ جنت ایک محل بنا دیندے نے. دوجی روایت آقا فرماندے نے میرے صحابیو میں تھانوں قرآن دے 10 پارے سناواں گا. صحابہ بہ گئے انتظار چ تونا جو گئیاں اونگ دی وجہ تو. ساڈا صاحب کا سی ایک دن کاری نے پارا بہتا پڑھ لیا تے بابے آندے اچھا کاری صاحب تھوڑا ارادہ کل نہ آئیے. پھر یہ ڈال اما صحابہ دا شوق ویکھو. آقا آئے قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورت پڑھی تے ٹر گئے گھر. صحابہ پہچاندے نے سانو چھوٹی جی سورت ہی سنا گئے نے آندے 10 پارے سناواں گا. آقا پھر واپس آئے منبر تے فرمایا میرے صحابیو جبریل میرے کول ہونے ہی آیا سی. اللہ نے کہا جڑا بندہ قل ہو واللہ ایک دفعہ پڑھدا ہے اللہ دے نامہ اعمال چ 10 پاریاں دا ثواب درج کر دیندے نے. اللہ اللہ 3 دفعہ پڑھیے تے کنے پارے. اور جنہاں نو قرآن نہیں آوندا قل ہو اللہ ہی پڑھ دے رہیا کرو. یہ تے آؤندی جے کہ نہیں سوائے رحمان ملک تو آؤندی جے یہ ہی پڑھ دے رہیا کرو. نبی علیہ السلام دے صحابی ابو ہریرہ فرماندے نے ایک بندہ اگوں آ رہا ہے ہولی ہولی قل ہو اللہ پڑھدا آ رہا ہے. آقا فرماندے نے واجبت 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 3 دفعہ. میں کہ ما واجبت اللہ رسول کی واجب فرمایا واجبت لہ الجنہ. اے جڑا بندہ قل ہو اللہ پڑھدا آ رہا سی جنت چ وڑدا آ رہا سی. اس واسطے قل ہو اللہ جڑا پڑھدا ہے او دے واسطے جنت چ محل بھی ہے. اس طرح اگے 17 بندے نے ٹوٹل جنہ واسطے عمل کرن دی وجہ تو جڑا جھگڑے تو اجتناب کردا ہے لڑدا نہیں او دے واسطے بھی جنت چ محل ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا انسان جھگڑدا نہیں آقا فرماندے نے میں انہوں جنت دے وسط وچ فرنٹ دے اتے محل دی ضمانت دینا. جدے بندے دا اخلاق اچھا ہے میں انہوں بھی جنت دے اندر محل دی ضمانت دینا. جس بندہ جڑا بندہ کائنات دے اندر اللہ اکبر کتنا بڑا مریض دی عیادت کردا ہے مریض دی تیمارداری کرنے واسطے گیا او دے واسطے بھی جنت چ محل ہے. وہ جب تک بیٹھا رہندا ہے 70,000 فرشتے او دے واسطے بخشش دی دعا کردے اور وہ جنت دے باغات چ بیٹھا رہندا ہے جب تک مریض دے کول بندہ بیٹھا رہندا. اور جڑا بندہ بازار دے اندر جاندا ہے دعا پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ دے نامہ اعمال دے اندر 60,000 نیکی درج کر دینے 10 لاکھ نیکی درج کر دینے 10 لاکھ گناہ معاف کر دینے اور 10 لاکھ درجات بلند کر دینے. اور اگے فرمایا لہو بیتن فی الجنہ اس بندے دا اللہ جنت ایک محل بھی بنا دے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ہے رومال ہے ایئرپورٹ کے سامنے ملک پور گاؤں ہے نا اس کے بعد ادھر نا مسجد میں نا ادھر سے قرآن اثر کے بعد ملک پور گاؤں میں کدھر ایئرپورٹ کے سامنے ملک پور گاؤں ہے نا وہ بھائی کدھر درس ہے درس قرآن کدھر ہے خطیب کیڑے نے کیڑے عبدالرؤف جڑے اتقاف بیٹھنا چاہتے ہیں نا وہ ساتھی اپنا نام درج کرا دین بہنا جی کوئی نہ جنہ جنہ اتقاف بہنا نا اس مسجد دے اندر جنہ بیبیاں نے بھی بہنا ہے
وہ اپنے نام درج کرا دیں. افطاری بھی ہوئے گی, سری بھی انشاءاللہ ہوئے گی, اور تاک راتاں دے اندر پروگرام بھی علماء اکرام دے ہون گے. سارے ساتھی مسجد نال تعاون کرو. دوسرا نال نال مسئلہ ایسیاں دا ہے. میرا خیال کہندا اوپر نالوں حاجی صاحب تھلے اے سی دی زیادہ لوڑ ہے. تھلے بیبیاں زیادہ ہوندیاں نے, حبس بہت زیادہ ہوندی, بہت زیادہ. ہاں جی, بیسمنٹ تو ٹھنڈی ہوندی ہے لیکن تھلے ہن اگ بلن رہی ہے. بیبیاں زیادہ نے, بیسمنٹ تھوڑی چھوٹی ہے, وہ تو پہلو ہی بھر گئی سی. تو میں تسا احباب دے سامنے اے سی ایک ہے, ایک ہے. دوسرا اے سی کون دے گا اللہ دی رضا واسطے مسجد؟ کوئی اللہ دا درویش ایسے مجمع چ بیٹھا ہے, 3 اے سی بقایا نے, 1,80,000 روپیہ قیمت ہے ایک اے سی دی, 1,80,000 روپیہ. جیڑا اتنے فٹ ہو جانا نمازیاں نماز پڑھنی ہے, وہ ٹھنڈی ہوا کنوں آنی ہے نمازیاں نو, تے جنہیں لوانا ہے انہوں جنت دی ٹھنڈی ہوا آنی ہے. یہ گل یاد رکھ لو, جنت دی ٹھنڈی ہوا انہوں لگنی ہے دنیا چ بھی تے مرن تو بعد بھی. کیونکہ چیز مسجد چ رہے نہ رہے وہ دا ثواب قیامت تک ملتا رہنا. ہن کیڑا بندہ ہے اللہ دا درویش جڑا اٹھ کے اعلان کرتا ہے جی میں انشاءاللہ مسجد واسطے اے سی دیاں گا؟ جلدی کرو ماشاءاللہ, اللہ تھوڑی جزا عطا فرمائے. کیڑا بندہ ہے درویش اللہ دا کو بیٹھا ہے وچ دے چھڑنا ہے 50,000. چلو اس طرح کر لو, تقسیم کر لو پیسے, تقسیم کر لو نا پیسے, تو انشاءاللہ تعالی یہ اے سی آ جان گے, لگ جان گے, پھر ٹھنڈی ہوا آئے گی, تھانوں جمعہ پڑھن دا مزہ آئے گا. کیڑا بندہ جڑا سب تو پہلے 50,000 روپیہ اے سی واسطے دیندا ہے, 1,50,000 20,000 30,000 سب تو پہل کنے کرنی ہے؟ اٹھیے 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 ماشاءاللہ. میں احادیث بیان کیتیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس طرح اعلان کر دے کہ صحابہ منن واسطے پہلے ہی بیٹھے ہوئے. کنے 20,000 بھائی نے 20,000 روپیہ دیتا ہے. جلدی اٹھو جلدی ماشاءاللہ, اللہ دی رضا دی خاطر, اللہ واسطے. یہ تھوڑے واسطے کوئی چیز نہیں, تھوڑے لئی یہ کوئی چیز نہیں. اگر رمضان تو ہٹ کے جمعہ دے اندر ماشاءاللہ 3-3 4-4 5-5 لاکھ روپیہ ہو جاتا ہے, یہ تو پھر رمضان دا جمعہ ہے نا, یہ رمضان دا جمعہ ہے, رمضان دا. اور اس جمعے دے اندر رمضان دے مہینے جڑا انسان دیندا ہے انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے. ہیلو جی بھی ہاں جی, ہاں جی 35,000 روپیہ ہوا, باقی 50,000 20,000 ماشاءاللہ. آجو آجو یار اٹھ پو, کوئی نہیں, یا سجے پاسے والے نہیں اٹھے, سجے پاسے نہیں اٹھے ساتھی, جلدی اٹھو جلدی ماشاءاللہ. اللہ تھوڑی جزا عطا فرمائے. یہ 3 ایسیاں دے پیسے پورے کرنے چاہیے نے سانو, اینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس مجمع چ اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال ایسے ایسے آدمی بھی بیٹھے نے جنہاں نو اللہ 3 ایسیاں دی بھی طاقت دیتی ہے, لیکن وہ دے باوجود وہ بیٹھے رہندے نے نیویں سٹ کے بھی چلو کون نہیں پھر کی ہے. لیکن یہ کام ہو جانا ہے, یعنی یہ مت سمجھو کہ اسی تعاون نہیں کران گے کام نہیں ہوئے گا. یہ اللہ دی مکارے, یہ کام ہو جانا ہے. تو یہ تعاون کرو یا نہ کرو پھر بھی ہو جانا. تو اس واسطے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری انتہائی مکرمات ماؤں بہنوں, ہاں جی اوپر دے ساتھی اتنے کوئی چولی پھرنے والا نہیں ہے, 2 بندیاں دی ڈیوٹی لایا کرو نا. ایک اچھا سارے ساتھی پچھلے جمعے الحمدللہ 7 لاکھ روپیہ ہویا,
پچھلے جمعے ایسٹیمیٹ سی 25 لاکھ دا تے تہاں دیتا ہے 7 لاکھ صاحب لا لو اجے تک یہ 25 لاکھ روپیہ اتنا بڑا اجتماع کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ رمضان تے ہاں جی عورتاں لو 50,000 ہے بیبیاں لو ایک بی بی نے 50,000 روپیہ دیتا ہے بیبیاں تھوڑے نالوں ود گئی نے. میں یقیناً اے رمضان دے باقی 2 جمعے نے 2 جمعہ دے وچ اعلان کرنا ہے پھر بعد اسی نہیں تھانوں کہندے کیونکہ الحمدللہ تساں بڑا تعاون کیتا ہے مسجد اتنی جلدی الحمدللہ ساڈی پایا تکمیل تک پہنچی ہے تھوڑا ہی کام رہ گیا ہے انشاءاللہ اے سی وغیرہ لگن والے کو ہور تھوڑا بہت کام ہے باقی ساتھیاں نے تساں تعاون کیتا ہے اللہ تھوڑے کاروباراں چ برکت عطا فرمائے اور دنیا آخرت تھوڑی اللہ بہتر فرمائے. اٹھو 10-10 ہزار والے بھی اٹھ پین 20-20 ہزار والے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لکھوا دیو اگلے جمعے دے دیا گے جنہ پچھلے جمعے دے منے نے وہ ایس جمعے دے دیو تے ایس جمعے والے جنے نے اگلے جمعے دے دیا گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے جن نے اللہ دا گھر بنایا ہے اور انہوں آباد کیتا ہے اللہ او دا جنت چ گھر بنا دے نے. تے پورا جمعہ کدے تے سی کہ جنت دے محلات کس کے لیے اگر تسی سن کے بھی تھانوں محل جنت دے وارا نہیں کھاندے تو پھر تھوڑے جنہ بعد قسمت ہی کوئی نہیں. میں تو یہ گل ہی کہہ سکنا کہ احادیث سن کے بھی اگر تسی یہ تے عمل نہیں کرتے اینے پیسے 5-5 ہزار روپیہ بھی تسی دیو نا میرا ذہن آندا ہے تے اے اللہ دے فضل نال پیسے اونجی پورے ہو جاندے. اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا قبول فرمائے. اٹھو بھائی ہاں جی بھائی صاحب نے کہہ دیتا ہے نماز کراؤ لیکن تسا نہیں ساڈا ساتھ دیتا نا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عذب الباس رب الناس اشفي انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما. میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دی بخشش فرما. اللہ جڑے ساڈے عزیز و اقارب پین پائی بیمار نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما. اللہ اپنی رحمت دی برکھا نازل فرما. اللہ اپنی رحمت دا میہ پا دے تیرے خزانے اچ کوئی کمی نہیں اپنی رحمت دا میہ پا دے. اللہ تیری مخلوق اتنی گرمی دی شدت اور حدت دے اندر روزے رکھ رہی ہے اللہ اس رمضان نو ٹھنڈیا کر دے. اللہ اس ماہ سیام نو ٹھنڈیا کر دے. میرے اللہ جتنے مسلمان ہسپتالاں کرانج بیمار نے شفاواں عطا فرما. اچھی کہہ دو آمین. جڑے اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما. اللہ جڑے بے نماز نے نمازی بنا. اللہ جتنے مسلمان اس دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا. اللہ جنہ دوستاں نے بھائیاں نے ساتھیاں نے تیریاں بندیاں نے بندیاں نے اللہ تیرے گھر نال تعاون کیتا ہے میرے مالکا انہاں دے کاروباراں چ برکات نازل فرما. اللہ انہاں دے رزق مالو جان چ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں دنیا دے گناہاں نو معاف فرما. اللہ اس رمضان نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا. رمضان اور قرآن نو ساڈے واسطے سفارشی بنا. اللہ نبی دی شفاعت نصیب فرما. اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما.
اللہ اس ملک دے چپے چپے دے اندر امن پیدا فرما، ملک دے دشمناں نو نست و نابود فرما، برما دے مسلماناں دی مدد فرما، فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما، شام دے مسلماناں دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے مسلماناں دی مدد فرما۔ میرے اللہ جڑے مجاہدین تیرے راہ جہاد کر رہے ہیں اللہ غیب دے خزانے چو مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان